مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور نظم آپ نے سن رکھی ہے، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں قوموں کی عزت تم سے ہے۔ اسی طرح اقبال نے بھی کہا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے پاکستانی جامعات سے کچھ ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ان کی اتنی شہرت ہوئی ہے اور ایک ایسا ہوا کھڑا ہوا ہے کہ والدین کے دل میں بہت زیادہ خدشات نے جنم لیا ہے اور بہت زیادہ انہیں ذہنی طور پر پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پریشانی ختم ہو گئی ہے، بلکہ یہ پریشانی شاید مستقبل میں زیادہ بڑھے۔ یہ واقعات کیا تھے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ واقعات درست تھے نہیں تھے، اس میں سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کا کیا کردار ہے، یہ اس وقت موضوع نہیں ہے۔ موضوع صرف یہ ہے کہ بچیوں کے جو والدین ہیں، طالبات کے جو سرپرست ہیں، وہ پریشان ہوئے ہیں۔ ان کی پریشانی اس وقت موضوع زیر بحث ہے۔ مزید گفتگو سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک طالبہ ہے جو اپنا احوال سنا رہی ہے۔ میں یہاں غازی یونیورسٹی بی ایس فزکس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ڈاکٹر ظفر وزیر اور ڈاکٹر خالد خٹک نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ یہ لوگ اب مجھے اور میری سسٹر کو دونوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ وی سی صاحب کے پاس پہلے بھی کافی ساری اپلیکیشنز جا چکی ہیں اور وی سی صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب اگر وی سی صاحب نے کوئی ایکشن نہ لیا تو میں مزید برداشت نہیں کروں گی، میں یونیورسٹی میں ہی خود کو آگ لگا دوں گی۔ جی، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ اس بچی کی کیا حالت زار ہے، وہ کتنی پریشان ہے، وہ رو رہی ہے، اس کے لہجے میں رقت ہے، اور اس نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر کچھ نہ ہوا تو میں اپنے آپ کو مار دوں گی، اپنے آپ کو جلا دوں گی۔ ظاہر ہے کہ اس بچی کی جو پریشانی ہے اس کی روشنی میں اس کا ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے تھا، یا جس طرح کا ہمارا ایک سماج ہے تو اس میں ایک طالبہ کا ایسا ہی رویہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن یہ طالبہ جو کہ رو رہی ہے اور کچھ دھمکی بھی دے رہی ہے، دھمکی تو نہیں کہنا چاہیے، ظاہر ہے کہ یہ اس کا دکھ ہے، اس کا درد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہی رد عمل ہونا چاہیے تھا اس بچی کا؟ کیا پاکستانی سماج میں ہم اپنی طالبات کی، اپنی بچیوں کی تربیت اسی پیرائے میں ہم کریں کہ وہ کسی واقعے کے بعد روئیں، وہ کسی واقعے کے بعد ان کے اوپر ایک رقت طاری ہو اور وہ اپنے آپ کو مار دینے کی بات کریں؟ اچھا، مزید بات کرنے سے پہلے مجھے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ میں ایک یونیورسٹی کا استاد ہی نہیں بلکہ ایک یونیورسٹی کا پڑھا ہوا طالب علم بھی ہوں۔ ایسا طالب علم کہ جس نے مخلوط تعلیم ہی میں تعلیم حاصل کی، اور آج بھی جب وہ کلاس لیتا ہے تو اس کے سامنے دونوں اصناف موجود ہوتی ہیں، یعنی طلبہ بھی اور طالبات بھی۔ تھوڑا سا اگر میں ایک تقابل کروں اپنے زمانے طالب علمی کا اور آج کی جو طلبہ و طالبات میرے سامنے ہیں، تو ایک چیز جو واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اب سے 3 دہائیاں پہلے طالبات جو تھیں وہ اپنے لباس کے حوالے سے اتنی زیادہ کانشس نہیں تھی، یعنی وہ مشرقی لباس جو ہمارا پاکستانی ہے وہی پہن کے آتی تھی، اور انہیں کسی نوعیت کا جو ایک خوف ہے وہ لاحق نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی یونیورسٹی گیٹ کے باہر اس طرح والدین کا یا بھائیوں کا یا سرپرستوں کا ایک ہجوم کھڑا ہو کہ جو انہیں لینے کے لیے آیا ہے یا انہیں پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ طالبات ایک بہت اعتماد کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتی تھی،
اور اسی اعتماد کے ساتھ وہ پڑھ کر اپنے گھروں کو واپس جاتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے اعتماد کو نقصان کس نے پہنچایا ہے؟ آج ہم جب طالبات کو دیکھتے ہیں وہ ایک مخصوص طرح کے لباس میں آتی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھکا ہوتا ہے۔ اب مکمل طور پر ڈھکا ہونا ظاہر ہے کہ یہ ایک پردے کا شرعی مسئلہ بھی ہے جو اس وقت میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سے 3-4 دہائیاں پہلے طالبات اپنے مشرقی لباس میں آتی تھی اور انہیں کسی نوعیت کا کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا تھا اور وہ بہت اعتماد کے ساتھ آتی تھی۔ میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ کسی بھی واقعے کے بعد کسی دوسرے پر ایک الزام عائد کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے ماحول کو دیکھنا، اپنے سماجی مسائل پہ غور کرنا اور یہ دیکھنا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس کے لیے تجاویز سوچنا، یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ پاکستانی سماج کا ایک جو بنیادی نقطہ سامنے آتا ہے کہ ہم بہت آسان حل کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہم پابندی کے لفظ کو بہت زیادہ فینٹیسائز کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہوا ہے تو پابندی لگا دو، موٹر سائیکل کوئی مسئلہ ہوا ہے تو ڈبل سواری پہ پابندی لگا دو۔ آپ دیکھیے کہ پتنگ بازی پہ ہمارے ہاں پابندی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ڈر گئے ہیں کہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ بچوں کے گلوں پر یا جو بھی گلی میں پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی گلے پہ ڈور پھر جاتی ہے تو پابندی لگا دو۔ گزشتہ کچھ دنوں میں یوٹیوب پہ کچھ مسائل تھے تو یوٹیوب پہ پابندی لگا دی گئی۔ یعنی کوئی بھی واقعہ ہو ہم پابندی لگا دینا، الزام لگا دینا، یا جیسے آپ اس بچی کو دیکھا ہے کہ وہ رو رہی ہے، اس کے اوپر ایک رقت طاری ہے، تو یہ یعنی اس طرح کے جو رویے ہوتے ہیں وہ ایک رد عمل کے طور پر آتے ہیں۔ ایک بات واضح ہونی چاہیے والدین کے ذہنوں میں کہ یونیورسٹی کون سی جگہ ہے اور اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں کیوں پڑھانا چاہیے۔ یعنی یا یوں کہہ لیجئے کہ تعلیمی نظام کو 3-4 مختلف درجوں میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے۔ یعنی اسکول ہے تو اسے 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ پرائمری اسکول ہے، یہ مڈل اسکول ہے، یہ ہائی اسکول ہے، اس کے بعد کالج ہے، اس کے بعد یونیورسٹی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی نظام کو کچھ مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ ظاہر ہے کہ اسکول میں جو ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے یا جو بچوں کی عمر ہوتی ہے تو انہیں ایک اور طرح کا ماحول دیا جاتا ہے۔ کالج میں بچے ظاہر ہے کہ جوان ہو جاتے ہیں، انہیں ایک اور طرح کا ماحول دیا جاتا ہے۔ لیکن یونیورسٹی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں بچے نہیں رہے اور وہ جوان بھی نہیں رہے، وہ اب عمر کے بالغ حصے میں آ گئے ہیں۔ اور یہ بالغ حصہ میں نے کوئی صنفی طور پر یا جسمانی تبدیلی کا عمل نہیں بیان کیا، ذہنی بلوغت، اب وہ ذہنی طور پر بالغ ہو گئے ہیں، وہ اپنے اچھے برے بھلے کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ والدین اپنے بچوں میں یہ اعتماد پیدا ہی نہیں کرتے، ان کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ آپ جہاں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ اسکول اور کالج نہیں ہے، یہ یونیورسٹی ہے۔ اب یونیورسٹی میں جو مخلوط تعلیم کا تصور ہے وہ بھی یہی ہے، کیونکہ یونیورسٹی کے بعد تعلیم نہیں ہے، یونیورسٹی کے بعد عملی زندگی ہے، اور عملی زندگی کو آپ دیکھیں تو اس میں صنفی تقسیم نہیں ہے۔ یعنی ہماری شاہراہوں کو صنفی طور پر تقسیم نہیں کیا گیا کہ اس شاہراہ سے خواتین گزریں گی اور اس شاہراہ سے مرد گزریں گے۔ ہسپتال ایسا نہیں ہے کہ یہ ہسپتال جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، یہ ہسپتال جو ہے کسی زمانے میں ہوتا تھا مردانہ ہسپتال، زنانہ ہسپتال، یا یہ جو تھانہ ہے یہ مردوں کے لیے تھانہ ہے اور یہ عورتوں کے لیے تھانہ ہے، یا یہ ڈاک خانہ ہے تو یہ عورتوں کے لیے ڈاک خانہ ہے اور یہ مردوں کے لیے ڈاک خانہ ہے۔ اب جو عملی زندگی ہے اس میں ایک مخلوط ماحول ہوتا ہے۔ تو یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم کا ایک بنیادی فلسفہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد عورتوں سے بولنے کا ایک سلیقہ سیکھیں اور عورتیں یا لڑکیاں یہ مردوں سے بولنے کا سلیقہ سیکھیں، اور ایک دوسرے کا جو ایک صنفی مزاج ہے اس کو سمجھیں، اس کو بیہیو کیسے کرنا ہے، رویہ کیسے اختیار کرنا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فلسفہ ہوتا ہے۔ مخلوط تعلیم کے خلاف جو دوست احباب بھی بات کرتے ہیں، میرے ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں ہے، لیکن بطور استاد میں یہ ذات طور سے سمجھتا ہوں کہ
یونیورسٹی ایک تربیت گاہ ہوتی ہے کہ جہاں دونوں اصناف جو ہے مرد اور عورت، چلیں طالب علموں کے سطح پہ آتے ہیں تو لڑکے اور لڑکیاں، یہ ایک دوسرے کے صنفی مزاج کو سمجھیں، اور جب یہ فارغ التحصیل ہو جائیں تو اس کے بعد یہ عملی زندگی میں آئیں تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنے صنف مخالف کے ساتھ کس نوعیت کا رویہ رکھنا ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ جب میں طالب علم تھا تو یونیورسٹی گیٹ کے باہر والدین کا یا بھائیوں کا یا ماموں چچا یا جو بھی سرپرست ہے وہ اپنی بچیوں کو لینے کے لیے نہیں آتے تھے، انہیں چھوڑنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ لیکن اب ماحول بالکل مختلف ہے، اور میں دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ 60 برس کے بزرگ ہیں، 65 برس کے بزرگ ہیں، وہ اپنی بچیوں کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بھائی ہیں تو وہ ان کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، لے آنا اور لے جانا، آپ دیکھیے کہ ہم نفسیاتی طور پر انہیں یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہیں۔ عدم تحفظ کا جو ایک احساس ہے ہم ان کے باطن میں گھر ہی سے بھرتے ہیں، اور گھر سے بھرنے میں یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ جو والد ہوتا ہے یا جو مرد سرپرست ہوتے ہیں ان کا اتنا کردار نہیں ہوتا جتنا کہ خود جو خواتین سرپرست ہوتی ہیں، مائیں اپنی بچیوں کو بہت زیادہ خوف میں مبتلا کرتی ہیں، اور یہ خوف جو بچپن میں بھرا جاتا ہے وہ جوانی میں اور پھر بلوغت کے حصے تک اس خوف کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر یہ خوف کیوں بھرتے ہیں، ہم انہیں سماج سے ڈراتے کیوں ہیں، ہم ان کے اندر اعتماد کیوں نہیں پیدا کرتے، ہم ان کے اندر بہادری اور شجاعت کے جذبہ جو ہے وہ کیوں نہیں بیدار کرتے۔ یعنی یہ بچی جو آپ جس کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہ رو کیوں رہی ہے، اس کے اوپر رقت کیوں طاری ہے، یہ اپنے آپ کو مار دینے کی کیوں دھمکی دے رہی ہے؟ میں کہتا ہوں اس کے اندر اتنی شجاعت اور اتنی بہادری ہو کہ یہ اس صورتحال کو جو سامنا کرنا ہے اس کی تربیت اس کو گھر ہی سے مل جانی چاہیے۔ میں یہاں اپنی ہی ایک پی ایچ ڈی اسکالر کا یعنی اس کی ایک بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ میری ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں جو خود بچیوں کی ماں ہیں، تو اس نے بہت اچھی بات کی کہ میں اپنی بچیوں کو اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ انہیں یہ شعور دیا جا سکے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کر سکیں۔ ہاؤ ٹو فیس دا سچویشن، یہ بنیادی سوال ہونا چاہیے والدین کے ذہنوں میں کہ کوئی بھی اچانک صورتحال پیدا ہوئی ہے، وہ ہمارے گلی محلے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کھیل کے میدان میں بھی ہو سکتی ہے، وہ مارکیٹ میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یونیورسٹی میں بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اس کا سامنا کیسے کرے۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں یہاں کسی پردے کے شرعی مسئلے پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے اساتذہ میں ایک نام ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب کا ہے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ایک گفتگو میں ایک بہت اچھا جملہ کہا کہ میرے نزدیک پردے کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنی سیرت و کردار اور اپنی شخصیت سے یہ ثابت کرے کہ آئی ایم ناٹ اپروچیبل، مجھے اپروچ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب یہ اعتماد ہم گھروں ہی میں اپنی بچیوں کو دیں گے، جب ہم اس طرح کا کانفیڈنس اپنی بچیوں کو دیں گے، تو ایک تو اس نوعیت کے جو واقعات جو کہ رپورٹ ہو رہے ہیں، میں لفظ بول رہا ہوں رپورٹ ہو رہے ہیں، میں یونیورسٹی استاد کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتے ہیں یا بہت کم ہوتے ہیں، یا جیسے بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے یہ کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایسے واقعے تو گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں، ایسے واقعے تو اپنے محلے میں بھی ہو جاتے ہیں، ایسے واقعے تو اپنے خاندان میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے محلے کو اس طرح بدنام نہیں کرتے کہ جس طرح ہم اپنی جامعات کو جو ہے یہ بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو میری ذاتی گزارش بطور استاد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں میں ایک اعتماد کی فضا پیدا کرنی چاہیے، انہیں رقت اور رونے کے بجائے، انہیں ڈرنے اور سہم جانے کے بجائے ان کے اندر ایک اعتماد پیدا کرنا چاہیے کہ کوئی بھی صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو فیس کر سکیں، وہ اس کا سامنا کر سکیں۔ ہمارا سارا مسئلہ یہ ہے، یہ صرف ہمارے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم بحیثیت سماج اگر کبھی اپنے آپ کا ایک نفسیاتی تجزیہ کریں تو بظاہر تو ہم بہت بہادر بنتے ہیں،
لیکن ہم اگر اپنا نفسیاتی تجزیہ کریں تو ہم ایک ڈرا ہوا معاشرہ ہے، ہم ایک سہما ہوا معاشرہ ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو ہر طرح سے یہی تجویز آتی ہے کہ پابندی لگا دی جائے۔ پابندی کے لفظ کو ہم نے فینٹیسائز کیا ہے، ہم نے کبھی بھی اعتماد کے لفظ کو فینٹیسائز نہیں کیا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یونیورسٹی جگہ کون سی ہے۔ یونیورسٹی جو ہوتی ہے یہ صرف پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک تربیت گاہ بھی ہوتی ہے۔ ایک نوجوان کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو یہ اعتماد دے کہ اسے عملی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو جب ایک نوجوان کے اندر ایک یہ اعتماد نہیں ہوگا، اچھا اب چونکہ بنیادی موضوع ہمارا طالبات ہے، تو والدین کے ذہنوں میں اگر یہ تصور ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو اس لیے پڑھانا ہے کہ وہ ایک اچھی ماں ثابت ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے یونیورسٹی بھیجنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے شاید کالج بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیے یونیورسٹی جو ہے یہ ایک پروفیشنل تعلیم کا نام ہے، یعنی ایک بچی اگر ایم ایس سی کیمسٹری کرنے آئی ہے یا بی ایس کیمسٹری کرنے آئی ہے یا سائیکالوجی پڑھنے کے لیے آئی ہے، کوئی بچی اگر اردو پڑھنے کے لیے آئی ہے تو وہ اس لیے یہ پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہے کہ اس کو محض ایک اچھی ماں ثابت ہونا ہے، اسے معاشرے کا ایک اچھا فرد ثابت ہونا ہے۔ ایک ہمارا نفسیاتی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ابھی تک عورت کو معاشرے کا فرد اور خصوصاً فعال فرد، ایک متحرک فرد جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی اگر ڈاکٹر ہے تو بہرحال عورت ہی نا، اگر وہ انجینئر ہے تو وہ عورت ہی۔ زندگی بدل چکی ہے، دنیا بھر میں ماحول میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ اب مرد اور عورت کی جو صنفی امتیاز کا تصور ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور ایسے میں ہم اگر یہ باتیں سوشل میڈیا پہ پھیلائیں کہ ہم اب اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھائیں گے، یا ہم اپنی بچیاں جو ہے بس انہی یونیورسٹیوں میں بھیجیں گے کہ جہاں خواتین ہی پڑھاتی ہیں، تو آپ جیسا سوچتے ہیں آپ سوچئے، لیکن ایک استاد کے طور پر میری رائے یہ ہے کہ جب یہ عملی زندگی میں جائیں گی تو پھر یہ ذہنی طور پر معذور ہوں گی، اور اگر والدین ان کو عملی زندگی میں بھیجنا ہی نہیں چاہتے تو آپ انہیں یونیورسٹیوں میں بھیجیے نہ، انہیں یونیورسٹیوں میں آپ پڑھائیے نہ۔ لیکن جب آپ کسی اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو اسے گھر کی دہلیز پار کرانے سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس معاشرے کا ایک فعال اور متحرک فرد ہیں، آپ کے اندر ایک اعتماد ہونا چاہیے، اسی اعتماد کی بنیاد پہ آپ نے ہر صورتحال کا سامنا کرنا ہے، آپ نے رونا نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ پر رقت نہیں طاری کرنی، آپ نے اپنے آپ کو مارنے کی دھمکی نہیں دینی، بلکہ کوئی بھی واقعہ ہوا ہے آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے۔ حالات کا سامنا کرنا، حالات کو کے سامنے کرنے کی تربیت دینا، یہ بطور والدین ہمارا فرض ہے۔ میں ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک استاد بھی ہوں، میں ایک یونیورسٹی کا طالب علم بھی رہا ہوں، لیکن میں خود بھی ایک والد ہوں۔ تو بطور والد، بطور استاد، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک کردار ہونا چاہیے، اور وہ کردار ایسا ہو کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اعتماد پیدا کریں، ہم انہیں اس طرح ڈھک کے، چھپ چھپا کے، انہیں 7 پردوں میں رکھ کے ہم اگر اپنی ان کے ایک تعلیم کے ایک ذرائع سوچیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر ایک نفسیاتی طور پر جو ہے ایک خوف رہے گا، اور وہ کسی بھی صورتحال کو سامنا نہیں کر پائیں گے۔ وہ اگر ان کے سامنے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح روئیں گی۔ ہم کیوں چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو رلائیں؟ ہم کیوں چاہیں گے کہ ہماری بیٹیاں روئیں؟ ہماری بیٹیاں ہنسیں، ہماری بیٹیاں کھیلیں، ہماری بیٹیاں خوش رہیں، ہماری بیٹیاں زندگی کے میدان میں ایک فعال کردار ادا کریں۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام مولانا حالی کے اسی مصرع پہ کر رہا ہوں جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی، اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔